اب اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہم نے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین کراچی ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم صاحب. عبدالرؤف صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اب ذرا بتائیے, ہمیں احاطہ کیجیے صورتحال کا ہوا کیا ہے. ایک جانب ریلیف پیکیج ہم دیکھ رہے ہیں, پہلے تو آپ سب لوگوں کو شکریہ کہ آپ بلا لیتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے ہم پاکستانی ہیں, ایسے ہم پاکستانی ہیں نا, تو ہمارا ضمیر جاگنا چاہیے. ہم کسی چیز کو رمضان کے بابرکت مہینے میں, چاہے سندھ ہو, پنجاب ہو یا پورا پاکستان ہو, ہمیں غریبوں کے لیے ریلیف لانا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شٹر ڈاؤن ہوا, یہ 2 گھنٹے کے لیے کیا گیا تھا علامتی ہڑتال. اچھا وجہ کیا تھی اس کی؟ بیسک وجہ ہی پوچھنی ہے ہم نے کہ دیکھیں یوٹیلیٹی اسٹور پہ ابھی آپ جائیں گے تو وہاں 450 روپے کا چاول ملتا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ 350 کو بیچنے کو تیار ہیں. کمشنر صاحب سے ہم نے یہی بات کی کہ جب 30 روپے سے لے کر 50 روپے تک کا دالوں میں فرق آئے گا تو ہم ان سے یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کوسٹ ٹو کوسٹ کوئی نفع نہیں, اس کو بچت بازار کر دیتے ہیں پورے کراچی کو. یہ اناؤنس میرا ہے کہ آپ ریٹ وہ میکینزم یا فرانزک کروا لیں کہ ہم غلط ریٹ لکھ رہے ہیں, یا یہ جو یوٹیلیٹی پہ 485 کا آپ کوکنگ آئل لے رہے ہیں اور یہی کوکنگ آئل 380 کا ملتا ہے. یہ آٹا 142 کا یوٹیلیٹی پہ جس پہ 60 ارب روپے کی سبسڈی ہے, وہاں کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ 142 کی چینی, تو یہاں ہم بولتے ہیں کہ جو چینی 136 روپے کی ہے تو ایک مل میں 134 روپے کی ملے گی تو 136 میں بیچے گا کوئی. ایسے تو نہیں بیچ سکتا نا. آپ شوگر مل مالکان کو پابند کریں, چین کو, مین بیسک چین کو پکڑیں. اب آٹا ہے, آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو 25-30 ہزار یا 50 ہزار, ان کی بہت بری حالت ہے. اس طرح آپ دیکھیں کہ 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے. آٹے کے ریٹ 120 سے 123 کر دیے, بڑھا دیے گئے, حتیٰ کہ آٹے کے ریٹ 93 کی گندم میں جو امپورٹڈ اتنی وافر مقدار میں آ چکی ہے کہ اس کا آٹا 115 روپے میں 2.5 نمبر بکنا چاہیے اور فائن 120 روپے میں بکنا چاہیے. اس کی جگہ پہ 136 میں بکوا رہے ہیں. لیکن دیکھیں یہ سارے جو مسئلہ ہے, جو جھگڑا ہے کہ کہاں پہ کیا ریٹ ہے کیا نہیں, اس میں عوام پس رہے ہیں نا. دیکھیں اس کو عوام کو ان کی داد رسی ہونی ہے تو وہ تو نہیں ہو پا رہی ہے. نہیں, ہم داد رسی کے لیے تیار ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم بولتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط ریٹ دے رہے ہیں ہم اور آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں, تو کمشنر صاحب ایک بہترین آدمی ہیں, سلیم راجپوت صاحب, میری 4-5 میٹنگیں بھی ہوئی ہیں, اور لیکن ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ وہ جو پرانی لسٹ کو انہوں نے ریوائز کر دیا ہے. کوئی دانشتہ یا نادانشتہ یہ کچھ باتیں بھی جب کیوں نہیں کی جاتی؟ جب بے جا قیمتیں, غیر اعلانیہ قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں, تب کوئی عوام کے لیے اس طرح نہیں بیٹھتا, تب کوئی شٹر ڈاؤن نہیں کرتا, کیونکہ آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا, سب کو فائدہ ہو رہا ہے, عوام کو نہیں فائدہ ہو رہا. جہاں پہ ذرا سا عوام کو ریلیف ملتا ہے, تھوڑا سا 5% 10%, تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو جاتی. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, جب بیسک ہم امپورٹ کنٹری ہیں, جو دالوں کی امپورٹ ہے 80%, ڈالر فلکچویشن ہوتا ہے, ریٹ پورے دنیا میں الگ چلتا ہے. جب آپ ایک دال کا پروسیس کریں گے, رو مٹیریل ہوتا ہے, وہ دال مل پہ جاتا ہے, دال مل سے یہاں ہول سیل میں آتا ہے. پورے پاکستان میں اجناس سپلائی ہوتی ہے, ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جہاں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فرانزی کروا لیں, خود چیک کر لیں, پرائز آف کنٹرول ہے, بیورو آف سپلائی ہے, سب کو لے لیں اور بولیں جی آپ 500 دکانیں کو سروے کریں, ریٹ لے کے آئیں, جب بات بنے گی نا. ہم تو بولتے ہیں کوسٹ ٹو کوسٹ بیچنے ہیں, کیونکہ رمضان مبارک نہیں ہوتا, بات چیت رابطے تو ہوتے ہوں گے نا تمام چیزوں. دیکھیں میرے بھی رابطے ہوئے ہیں, 3-4 میٹنگس ہوئی ہیں. میں نے کہا سر ایک مل ریٹ آپ چینی کا جب مقرر کریں گے, آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ آیا تھا تو میرا خیال ہے 178 چینی گئی تھی, جس پہ آواز میں نے ہی اٹھائی تھی, اور میں نے کہا یہ کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. آج میں آٹے کے لیے بھی یہی کہوں گا کہ جو ریٹ مقرر کی آپ نے زیادہ کر دیے ہیں, اور دالوں میں آپ نے 40 روپے کم کر دیں گے تو 30-35 کروڑ روپیہ روز کا نقصان کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. ایک چیز بتا دیں, حکومت نہیں مانتی آپ کے جو بھی مطالبات ہیں, تاجر برادری کے مطالبات جو ہیں, پھر لاہ عمل کیا ہوگا؟ لاہ عمل دیکھیں جھگڑا نہیں ہوتا ہے. علامتی تو آپ لوگوں نے شٹر ڈاؤن کر کے بتا دیا نا, سگنل میسج. دیکھیں یہ آپ بات نہ کریں, 2 گھنٹے کی علامتی ہڑتال. علامتی کیوں تھی پھر؟ دیکھیں اب میری بات سنیں, کوئی چیز اگر ہمیں پہنچے گی نہیں, جب عوام تک پہنچے گی تو آپ نے ہی بلایا نا, دوسروں نے بھی کہا کہ بھئی اس کا مسئلہ کیا ہے. میں آپ کے سامنے لسٹ رکھتا ہوں, ایسے بات کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہونا ہے.
ایک ہی صوبے میں دو تو نہیں چلتے نا ریٹ.